اب قرآن سے جو نا بات کو آگے بڑھا، صلو علی النبی. سورہ دہر آیت نمبر 123. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے جب کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا. اب انسان کے اوپر ایک ایسا وقت گزرا. کس کے اوپر گزرا؟ انسان کے اوپر. کس کے اوپر گزرا؟ یہ انسان کے اوپر ایک ایسا وقت گزرا جب وہ قابل ذکر شے تھا ہی نہیں. وہ کون سا وقت تھا بھائی؟ کسی کی عمر اگر 30 سال ہے تو 31 ایئرز پہلے کہاں تھا ہوں؟ کسی کی عمر 30 سال ہے 31 ایئرز پہلے کہاں تھا؟ کسی کو بھی نہیں معلوم کہاں تھا. تو اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے انسان کے اوپر ایک ایسا وقت گزرا جب اس کا وہ قابل شے ذکر ہی نہیں تھا. وہ شے ایسا شے نہیں تھا جس کا کوئی ذکر کیا جائے. مطلب کوئی چیز ہی نہیں تھی تو ذکر کہاں سے ہوگا؟ اب اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے. اپنے مقصد حیات کی طرف آ رہے ہیں. مقصد حیات جو زندگی کا مقصد ہے کیسا پہچانیں گے؟ ایک زمانہ ایسا گزرا 30 سال کی عمر ہے 31 ایئرز پہلے اس کا پتہ ہی نہیں ہے. مگر ایک سال کے بعد مطلب 30 سال میں بچہ آ گیا. اب اس کا ذکر ہونا شروع ہو گیا. اس کا ایک نام بھی آ گیا. اب اس کا باپ بھی ہے, اس کی ماں بھی ہے, اس کے بھائی بہن بھی ہے, خالو ہے, تایا ہے, سارے لوگ آ گئے اس کا. اب اس کا ذکر ہو رہا ہے فلاں کا بیٹا فلاں کا بیٹا. اب کسی کے نام سے چل رہا ہے. جب بڑا ہوا تو اس کے نام سے اس کا باپ چل رہا ہے. فلاں کے ایسا نام کما لیا بچہ, پہلے باپ کے نام سے چلا, پہلے باپ کے نام سے چلا, پھر ایک وقت آیا اب اس کے نام سے باپ کا نام لیا جا رہا, پھر اس کے نام سے اس کی اولاد کا نام لیا جائے گا. کیسا نام چل رہا ہے؟ پہلے کوئی قابل ذکر تھا ہی نہیں, اب ذکر کیسا ہو گیا اس کا؟ پھر ایسا کام کیا ہوا ہے مرنے کے بعد بھی لوگ یاد کرتے ہیں اس کو. اب پھر غائب بھی ہو گیا مگر پھر بھی یاد کر رہے ہیں اس کو. اب کیسا پہچانیں گے اس میں؟ اب اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے اس میں, اس کا ذکر نہیں تھا, کیسا پہچانیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے 4 راستے, 4 راستوں سے اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں. ذات, صفات, افعال, آثار. اب اس آیت سے دیکھو ذات, صفات, افعال, آثار. اس آیت سے دیکھو اس کی کوئی ذات نہیں تھی, اس کا کوئی وجود نہیں تھا, اس کی کوئی چیز ہی نہیں تھا, کوئی شے ہی نہیں تھا. جب کوئی شے نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک ذات بنا دی. اب اس کی ذات اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے. یہ تھا ہی نہیں, اللہ تو پہلے سے موجود ہے. اس کی ذات یہ اللہ کی ذات کا مظہر بنے ہوا ہے. اب ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, دیکھنا کیا تھا؟ اس کو دیکھ کے اللہ کی ذات کا یقین کرنا کہ اللہ کی ذات ہے. بولے ان ہے نا, ان ہے نا, ان کیسا ہے؟ اب ایک نام لے لیا, ایک نام لے لیا. ان کی طرح یہ ہاتھ چل, ہاتھ میں نہیں ہوں, بچہ ہے, بچے کے ہاتھ میں کوئی نام ہے, اس کا نام رکھ لیں عظیم, نام رکھ لیں اس کا, کلیم نام رکھ لیجیے, کلیم رکھ لیں اس کا نام, عبد الکلیم. عبد الکلیم اس کا ہاتھ عبد الکلیم ہے, عبد الکلیم کا ہاتھ ہے وہ, اس کا سر عبد الکلیم ہے, عبد الکلیم کا سر ہے. پورا جسم کس کا ہے؟ بچہ چھوٹا, عبد الکلیم نام, عبد الکلیم کا ہے. عبد الکلیم کہاں ہے؟ اس کی ذات آ رہی نا. اللہ تعالیٰ بتا رہے دیکھ عبد الکلیم الگ ہے, عبد الکلیم کا جسم الگ ہے. جسم عبد الکلیم نہیں ہوتا. اگر جسم عبد الکریم ہو گیا تو مرنے کے بعد عبد الکریم کہاں گیا؟ سڑ گیا, گل گیا. مگر وہ سڑ گیا گل گیا عبد الکریم نہیں ہے. عبد الکریم جسم چھوڑ کے چلا گیا. ایک کسی کے والد کا انتقال ہوا, اب ان بیچارہ پریشان رہتا, روتا ہوں, میرے والد چلے گئے. بولتا بولے ہے نا یار, نہیں چلے گئے. بولتا ارے یہ جسم ہے نا, نہیں چلے گئے. بولتا جسم ہے نا, ابھی تدفین نہیں ہوئی, ابھی غسل نہیں دیا گیا, ابھی کفن نہیں دیا گیا, ابھی اس کو قبر میں نہیں لٹا گیا. مگر کیا بولتا ہوں,
چلے گئے بولتا بھائی جسم، ہاں اب پتہ چلا کہ جسم ان نہیں ہے، جسم ان نہیں ہے، جسم تو لباس تھا، جسم تو سواری تھی، سواری چھوڑ کے چلے گئے، لباس یہاں کا لباس چھوڑ کے چلے گئے، دوسرا لباس پہن لیے، جہاں جانے گئے وہاں کا لباس پہن کے چلے گئے۔ تو بات کیا سمجھ میں آئی؟ ایک ذات ہے، وہ ذات جسم ذات نہیں ہے، ایک ذات ہے۔ تو اس بچے کی ذات دیکھ کے اللہ کی ذات کا اقرار کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ کو پہچاننے کے لیے دی گئی۔ ہر چیز جو کر رہے ہیں ہم، ہر چیز جو دیکھ رہے ہیں، اس سے اپنے رب کو پہچاننا ہے، یہ مقصد ہے حیات۔ اپن ایک بات یہاں سے لکھ کر قرآن کی سورہ دہر سے بات آ گئی تو یہاں سے شروع کرے، مگر ایک بہت گہری بات آ گئی ایک دم ساتھ میں، اسٹارٹ ہی ہوگا گہری بات سے شروع ہوگی بات، مگر اللہ تعالیٰ آسانی دے سمجھنے کے لیے کہ وہ جسم جو ہے نا وہ ذات نہیں ہے، وہ جسم اس ذات کا ہے جو بھی عبد الکلیم ہے، اس ذات کا جسم ہے، مگر وہ نہیں ہے، وہ الگ ہے۔ وہ میں الگ، میرا الگ ہوتا ہے، میں میرا نہیں ہوتا، میں اور میرا مجھ سے علیحدہ ہوتا ہے، میں الگ ہوتا ہے، میرا الگ ہوتا ہے، میں سے میرا علیحدہ ہوتا ہے، میں میرا نہیں ہو سکتا، تو میرا جسم میں نہیں ہو سکتا، میرا جسم ہوتا ہے میں سے علیحدہ ہے۔ اب وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پر ایک ذات ہونی چاہیے تھی، وہ جو ذات ہے نظر آ رہی ذات۔ اب والد صاحب چلے گئے، بولے دیکھا تھا والد صاحب کو کبھی؟ والد صاحب کے جسم کو دیکھا ہوں، مگر والد صاحب چلے گئے، بول رہا جسم کو والد صاحب نہیں بول رہا ہوں، جسم کو والد صاحب بولتا، والد صاحب کا جسم میں والد صاحب ہی بولتا نہیں، بولتا چلے گئے، بول رہا جسم الگ ہے، والد صاحب الگ ہے، تو وہاں پر ذات ہے، تو اللہ کی ذات موجود ہے، ہم تو تھے ہی نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے لے کے آیا۔ کون لے کے آیا؟ جو ذات موجود ہے، وہ ذات ان شے ذکر نہیں تھا، اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرے۔ اب کیسا پیدا کرے اللہ تعالیٰ بتا رہے، میں کیسا مالک ہوں، میں کیسا خالق ہوں، میں کیسا حاجت رہا ہوں، اللہ تعالیٰ بتا رہے کیسا بتا رہے۔ بلا شبہ ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا۔ کیسا پیدا کیا اللہ تعالیٰ؟ مخلوق نطفے سے پیدا کر۔ اب وہ جو پانی کا خطرہ ہوتا ہے، پانی کے خطرے میں جسم ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ پانی کے خطرے میں ہڈیاں ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی۔ پانی کا خطرہ سنتا، پانی کا خطرہ دیکھتا، پانی کا خطرہ بولتا، پانی کا خطرہ چلتا نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ، اب یہاں پر ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا مظہر ہے۔ ہم ہر شے کو دیکھ کے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرنا، تصدیق کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ کیسا اس کو، ایک شے کو، شے ناقص تھا ہی نہیں، پہلے لے کے آئے کیسا؟ پانی کے خطرے سے۔ پانی کے خطرے سے کیا بنا ہے؟ پہلے گوشت کا لوتھڑا، پہلے دل بنا، گوشت کا لوتھڑا، خون، اب سارا سائنس پروسیس ہے، پھر ہڈیاں وغیرہ لگی، پھر گوشت، سارا ہڈیوں پہ بھی گوشت چڑھایا گیا، پھر اس کو جو نا آنکھ ناک سب کچھ لگا دیا گیا، پھر اس کے اندر روح پھونکی گئی، پھر اس کو جو نا آرام سے باہر نکالا گیا۔ اب وہ پانی کے خطرے میں اللہ تعالیٰ کیا کیا دے دیا اس کو؟ حیات دی۔ اب حیات دیکھ کے کس کی حیات کا تصدیق کرنا چاہیے؟ اللہ کی حیات، اس کی حیات، اس کی حیات ہے۔ خالق مالک ہوتا ہے، مالک ہی رب ہوتا ہے، اور جو رب ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد کہاں ہے؟ خالق ہی مالک ہوتا ہے اور مالک ہی رب ہوتا ہے، اور جو رب ہوتا ہے، رب کیا ہوتا ہے؟ رب زندہ ہوتا ہے۔ اب ان کیسا ہے؟ اب ایک ایک چیز کو دیکھنا ہے ہم نے۔ انسان کے اندر، حیوانات کے اندر کچھ چیزیں آئی، کچھ چیزیں نہیں آئی، مگر اللہ نے انسان کو ایسا بنایا، اپنا مظہر بنایا، اپنا ایسا مظہر بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام چیزیں دی ہیں جس سے ہم اللہ کی الوہیت کا اقرار کریں۔ حیوانات کو کچھ چیزیں دی ہیں، کچھ چیزیں نہیں دی اللہ تعالیٰ، مگر فرشتوں کو بھی کچھ چیزیں دی ہیں، کچھ چیزیں نہیں دی، مگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا مظہر بنایا۔ اس کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی تصدیق کرنا۔ پانی کے خطرے کو کیسا بنا دیا اللہ تعالیٰ؟ اب ایسے پانی کا خطرہ کیا تھا؟ مجبور موت، کچھ بھی نہیں ہے، مطلب کوئی شے کے خطرے کو اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا، بولنے والا، قوت والا بنا دیا اس کو۔ اب پھر جو ہے نا اس کے اندر پوری سلطنت دی، پوری سلطنت اس کی، یہ جسم کیا ہے؟ یہ پوری جسم سلطنت اس کی۔
اب سلطنت کیا کرتا ہے؟ جو چاہے کام لیتا ہے، پوری سلطنت ہے اس کی. اب اس کی خالی یہ سلطنت ہے، یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ تیرے کو خالی جسم دیا وہ بھی امانت کے طور پہ، میری سلطنت تو پوری کائنات ہے. اب تو اس سلطنت کی قوت بھی استعمال کرتا، تو اس کی خالی قوت استعمال کر کے اپنے آپ کو رب کا دعویٰ کر دیا. فرعون بنے ہوا ہے، تو تیرے خالی جسم ہے، میرے پاس تو ساری کائنات ہے، اس ساری کائنات کے ساتھ میں قوت سے کام کرتا ہوں. تو یہ ایک ایک شے کو دیکھ کر کس کا اقرار کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس مقصد کے لیے پیدا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے چاہت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں تو مخلوق کو پیدا کرے. تو اللہ کو پہچاننا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ مجھے چاہت ہوئی پہچاننے کے لیے تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا. مخلوق کو دیکھے تو رب کو پہچان سکتے. مخلوق سے بھاگ گیا تو کس کو پہچانتا ہوں؟ جنگل میں بیٹھ گیا تو کس کو پہچانتا؟ مخلوق کو دیکھا، مخلوق میں رہا تو رب کو پہچانتا. یہ ویری امپورٹنٹ ہے. اب مخلوق کو دیکھنا، کیسا دیکھنا؟ مثال ہے، ہم کیسا دیکھ رہے ہیں. مثنوی شریف میں مثال لیتے ہیں. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک رائٹر ہے، رائٹر مطلب لکھنے والا، کاتب. اس کے بعد قلم ہے اور ان رائٹنگ کر رہا. بہت گہری ٹاپک ہے یہ. مقصد حیات کو ہم سمجھ رہے ہیں، جس مقصد کے لیے ہم پیدا ہوئے. تو مثنوی شریف میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو بڑے آسانی سے سمجھا رہے ہیں. ایک رائٹر ہے اور ایک قلم ہے اور ایک اس کی رائٹنگ ہے. اب بندہ رائٹنگ کیا، اچھی رائٹنگ کیا تو ہماری نظر کہاں آئی تھی؟ دیکھ کے قلم لکھا بولتے ہیں. لکھا کون؟ قلم سے لکھا نا. وہ رائٹنگ کہاں سے آئی؟ بندہ لکھا. بندے کے ہاتھ میں کوئی بندہ تو نہیں سکتا، بندہ قلم پکڑ کے لکھ دیتا. اگر کوئی بولا یہ قلم کیا لکھا بول کے بول سکتا؟ قلم لکھا ہے، یہ قلم نے لکھا. قلم جس کے ہاتھ میں تھا وہ رائٹر، اس نے لکھا. قلم نہیں لکھ سکتا. قلم رائٹر کے ہاتھ میں لگا تو لکھ سکتا. قلم رائٹر کے ہاتھ میں رکھنا یہ ہمیں کو پتا ہے. اب کائنات میں ہم سب کو دیکھے ان دے رہا، ان دے رہا، ان دے رہا، وہ جو ان کو رب دے رہا وہ نہیں دیکھ رہے ہم. ہماری اوقات کیسی معلوم؟ قلم لکھ رہا بول رہے، ہم اتنی سوچ ہماری سوچ اتنی ہے. ہم بول رہے ہیں نوکری سے پیسے آ گئے. اب وہ جو نوکری سے اتنی سوچ، قلم لکھ رہا بول رہے، رائٹر کو بھول گیا. رائٹر نہیں دکھ رہا. آپ دیکھو، سمجھے؟ مثال سے حقیقت کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب جو مخلوق سے حاجتیں پوری ہو رہی ہیں، مخلوق تک نظر ہے ہماری. اب وہ مخلوق کے ذریعے سے اللہ حاجتیں پوری کر رہا ہے، وہ نظر نہیں آ رہا. وہ دیکھنا ہے ہمارے کو. وہ دیکھ لیے تو اللہ تعالیٰ کا جو پیدا کرنے کا مقصد تھا وہ پورا ہو جائے گا. ہمیں دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہی پورا ہو جائے گا.